آپ بتائیں اپنے سوال کا جواب. اب توشہ خانہ پہ آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات کی. سب سے زیادہ یہ جو پلیڈ کرتا ہے ٹرانسپیرنسی, وہ طریقے انصاف کرتی ہے. ہم کس طرح کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ابھی پاور میں بھی نہیں آئے تھے اور پرائم منسٹر نے کہا سارے مین لیڈرز اپنی ویب سائٹ پہ اپنی ساری سر اچھی باتیں کرتے تھے, یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ اسی پہ آ رہا ہوں, سنتے جائیں. اب ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے, جو کرول ریالٹی ہے, میں اس پہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں, جو کرول ریالٹی ہے وہ ہمیں یہ باؤنڈ کر رہی ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں جو پورا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے تھرو, وہ آپ نہیں بتا سکتے. اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ساری عمر جو ہماری کمپین رہی ہے, جو ہم نے پلیڈ کیا, یہ کرول ریالٹی ہے. اس سے بھی میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. حبارہ بسٹرڈ یاد ہے؟ عمران خان صاحب بھی پوچھا کرتے تھے یہ کیا کیا لیتے رہے ہو. اسی مثال دے رہا ہوں. حبارہ بسٹرڈ یاد ہے؟ اس پہ سپریم کورٹ ہے, ہم نے کہا کہ حبارہ بسٹرڈ کے یہاں نہیں ہونے چاہیے. سارے ہائی کورٹ, ساری حکومتیں آپ سمیت وہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے سر, لمبی گفتگو ہے, مجھے بتائیں آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے جب سپریم کورٹ, ہم کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے, ایسی سپیشی یہ ختم ہو رہی ہے دنیا کے اندر, ہم نے کے پی میں اس پہ بین لگا دیا, گورنمنٹ چلے گئی, انہوں نے کہا انٹرنیشنلی ہمارے کچھ مسائل ہیں. اگلے دن دبئی میں اخبار خبر چھپی سی کہ آپ کی ورک فورس آدھی کر رہے ہیں ہم, اس کے بعد پھر ساری صوبائی حکومتیں چلی گئی. مہربانی آپ کی وفات سمیت مسائل ہیں, کرول ریالٹی ہے. وہ کہتے ہیں برادر ملک ہمیں کہ آپ نے ہماری اس طرح کی جو چیزیں ہم گفٹ دیتے ہیں, جو اس طرح کے, ایسا کیڑا گفٹ دے رہے ہیں جڑے تسی دس. اب یہ آپ سوال بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بتا نہیں پا رہے, تو کاشف بھائی آپ کا سوال ٹھیک ہے. آصف زرداری, نواز شریف, یوسف رضا گیلانی کے خلاف ریفرنس کو دائرہ اگر آپ نہیں بتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے پارٹی میں ایک بات کی ہے اور میں نے ان کو یہ کہا ہے, سمپل سی بات ہے کہ ہم اس آرگومنٹ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. کاشف بھائی سمپل سی بات ہے, کیونکہ ہم اسے پلیڈ کرتے ہیں. کوئی طریقہ کار نکالا جائے, اس طریقہ کار میں آپ نام ڈسکلوز نہ کریں, آپ کنٹری ڈسکلوز نہ کریں, پر وہ ساری کی ساری جو لسٹ ہے, جس کو بھی ملے ہیں وہ گفٹ, جو بھی اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے. یہ کب تک آئے گا؟ میں نے تو پوری بات کی, ابھی جب بھی اس میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. لوگوں نے رکھے بھی ہیں, ناٹ ایٹ آل, مجھے اس چیز کا واقعی یہ نہیں ہے. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گفٹ ہیں وہ رکھے ہیں, رکھے ہوں گے, نہیں رکھے ہوں گے, جب انفارمیشن باہر نہیں آ رہی کاشف بھائی, تو میں آپ کو کس طرح گیس ورک کر سکتا ہوں. مدامی صاحب پھر مدعا مسئلہ یہ ہے, پھر وہی بات آ گئی کہ اپوزیشن میں ٹرانسپیرنسی, شفافیت, 3 لوگوں کے خلاف, آصف زرداری, نواز شریف, یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنسز دائر ہیں. کس بنیاد پہ ریفرنس کیا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ کس ملک نے کیا دیا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اور سر گزارش یہ کہ جب خود یہ کہا جا رہا ہے علی نواز اعوان صاحب کی طرف سے کہ جی وہ حبارہ بسٹرڈ کی کیس میں دیکھیں کس طریقے سے مجبوری ہے, اس کیس میں مجبوری ہے, تو پھر آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ سرکار جب حکومت میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزوں پر مجبوریاں ہوتی ہیں, لب کشائی سے گریز کرنا پڑتا ہے. ماضی میں جب حکومتیں انہی مصلیحتوں کی وجہ سے لب کشائی سے گریز کرتی تھی تو آپ کبھی کرپٹ کہتے تھے, کبھی چور, کبھی ڈکیت, کبھی ڈاکو, کبھی قاتل, کبھی غدار, کبھی گستاخ. تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں اس منصب پر آنے کے بعد ذرا مجبوریاں ہوتی ہیں, کبھی موقع پہ خاموش رہنا پڑتا ہے. آپ کی فورن پالیسی کا ایک ایشو ہے, اب کاشف نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اگلے دن اور نیوز پیپرز میں وہاں کیا لگا ہے, پچھلی گورنمنٹ کے لیے فورن پالیسی کا ایشو تھا نا, تب آپ کہتے تھے سر شرم سے جھک گئے میرے. ڈکیت اس چیز کے اوپر تو نہیں کہہ رہے تھے, پاناما پیپرز خان صاحب تو نہیں لے کے آئے تھے نا. No, but that's besides the point, boss. آپ نے توشہ خانہ پر بھی بہت سیاست کی ہے. میں انفارچونیٹلی مجھے میرا تو خیال تھا خلیفہ دوم کی مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے تھے نا عمران خان صاحب. یہ سیاست آپ نے اس وقت کی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج آپ فورن ریلیشن کے پیچھے ہم نہیں, اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, کتنے دنوں سے یہ بات چل رہی ہے, کم از کم 2 ہفتے سے یہ بات وسیم پبلک ڈومین میں ہے نا کہ توشہ خانہ کے اوپر آپ جواب دیں. 2 ہفتے میں آپ یہ میکینزم نہیں بتا سکے کسی کو کہ جناب یہ ملا ہے, چلے لسٹ دے دیں, یہ چیزیں ایٹ لیسٹ ہاف ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا کہ جمع یہ چیزیں ہوئی ہیں, جب یہ آئیں گے تو دیکھیں گے ان میں سے گئی کون کون سی, پھر وہ اپنے ریفرنس بنا لینا چاہیے. کم از کم لسٹیں تو بتائیں کہ کیا کیا ہے. بات صرف کاشف بھائی بہت اگر یہ بھی نہیں کرتے, اگر یہ بھی نہیں کرتے تو خالی ایک کام تو لگے ہاتھ تو کر دینا, وہ یہ بتا دیں کہ بھائی جان عمران خان صاحب نے یا ان کے خانوادے میں سے کسی نے یا ان کی کابینہ میں سے کسی نے یہ حرکت نہیں کی نواز شریف زرداری کی طرح کہ 15% یا 50% دے کے وہ تحفہ اپنے پاس رکھ لیا, یہ حرکت نہیں کی. یہ تو بیان دینا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے یہی کہا ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا کیا آیا ہے اور یہ بتائیں کس کس نے کیا کیا رکھا ہے, یہ تو بتا سکتے ہیں. میاں صاحب یہ 2 سوالوں کا جواب تو ذرا اپوزیشن کا بھی ایشو ہے نا, 2 چیزیں کم از کم 2 bits of information. I can understand کہ بہت سے
ताल्लुकात की वजह से आप कुछ चीजें नहीं बता सकते, इंफॉर्मेशन ये दो तो मिल सकती है, काशिफ हमें ये मिला है और ये रख लिया गया है। काशिफ आप जो ये बात कर रहे हैं ना, यही एक असूल है कि आप पिछले अदवार के लोगों पर जो तोहमत लगाते थे, क्या उस वक्त जो दोस्त ममालिक थे वो नाराज़ नहीं होते थे? आज आपके दोस्त ममालिक नाराज़ होना शुरू हो गए हैं बकौल आपके। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि आप कहते हैं कि मैंने ये कहा कि अपनी जमात के अंदर के 4 दिन में, 10 दिन में, 10 साल में कम से कम ये लिस्टें दें। तो भाई साहब, आपके कियानी साहब या बाकी साहब जो जितने साहिबान हैं, वज़रा जो इसमें मुलव्वस हैं मुख्तलिफ एलिगेशन में, तो क्या 3 सालों में किसी एक को भी आपने चौक में लटकाया है कि जनाब ये आपने? एक सेकंड प्लीज। मगर आप दूसरों को एक लम्हे के लिए माफ करने के लिए तैयार नहीं होते, वो उसको मौका नहीं देते कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके। आप मेरे से पहले कह देते हो ये डाकू है, चोर है, मगर ये नहीं होता। हमारी पार्टी ने नहीं। एक सेकंड, मैं 3 लोगों से, फवाद हसन फवाद ने जवाब दिया था सेनेट के अंदर जब उनसे ये सवाल किया गया था। उन्हें कहा ये मैं जरा एक सवाल पूछ लेता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ। आज अगर नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम होते, उनसे पूछा जा रहा था तोशा खाना में क्या क्या आपको मिला, वो कहते जनाब नहीं बता सकते। इमरान खान साहब ने नहीं सुन, इमरान खान साहब ऑपोजिशन में होते तो आप पे पहला इल्जाम क्या लगता? ये डाकू हैं। वसीम अदामी साहब, आपके ख्याल में अगर आज वजीर आजम नवाज शरीफ लूट के ले गया, खा गया, नवाज शरीफ चोरी नहीं किया, बताने में डरते इसके हल की तरफ आते हैं ना, क्योंकि हमने तो इसे प्लीड किया हुआ है ना। मैंने तो इसके ऊपर स्ट्रेट बात की आपसे। इसका तरीका ये है कि हमें कोई हल निकालना पड़ेगा और टाइमलाइंस देनी पड़ेंगी। उस टाइमलाइंस के अंदर रहते हुए हमें, हाँ, उन कंट्रीज और उन लोगों के नाम आप ना बताएं, पर ये सारी के तोशा खाना के अंदर गया क्या है, उस रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ, और किस किस ने किस तरह वो रखें, उसके पैसे जमा कराएं कि नहीं रखें। क्या जवाब क्या मिला आपको? मैंने कहा ये बनाए, मैंने ये कहा नहीं, मैंने कहा आपने हवा में कहा, अकेले नहीं, कमरे में नहीं, अकेले मैंने बैठ के कहा अपने या किसी आदमी इंफॉर्मेशन को वालों को कहा, मैंने बात की है, मैंने आपने शहबाज कहा से बनाए, बात वो की, बनाएंगे या शहबाज खाली से आवाम क्या को जवाब बनाएंगे? ये मिला? बताओ। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात, उन्होंने कहता ये बिल्कुल बात किसने करते कहा हैं। आपसे? शहबाज ने मुझे तुम भी ठीक कह रहे हो। फवाद ने ये मुझे कहा। कौन सा शहबाज? अच्छा, हमारे वो कहते हैं शहबाज शरीफ ने मशवरा करा है। उधर ही हुआ है जी। ये वासिम भाई, अब वो शहबाज गिल का कह रहे हैं खुदा का खौफ करें यार, नहीं वो इन्फॉर्मेशन उसका कमाल करते हैं यार। इस पार्ट ऑफ पीएम हाउस की यार इंफॉर्मेशन टीम वो किसी जिम्मेदार बंदे को आप पूछ के आते तो फिर तो मैं आप नवाज शरीफ को जिम्मेदार नहीं समझते, आप मुझे शहबाज गिल की बात कर रहे हैं। अच्छा आप कहते हैं अगर मेरी गल सुनो, वही ठीक ने मेरी पायर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਅਲੀ ਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਬਣੇ करते ਐਵੇਂ ਤਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੈਵਲ मतलब शहबाज गिल ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, मगर मैं मजबूर हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये बात आपने जब कही, क्या ये पार्टी के अंदर इस वक्त ये सोच नहीं कि इसका जवाब देना पड़ेगा? मैं बिल्कुल, मैं ये आपके साथ किसी और ने ये शिकवा किया है या ये शेयर किया है कंसर्न कि यार लोग सवाल पूछ रहे हैं? यार कमाल जब मैं करते हैं खुद से काशिफ सवाल साहब, पूछ रहा हूं, और काशिफ, इमरान खान साहब को खुद ये बात करनी चाहिए। कमाल करते हैं आप यार। आई एग्री विद हिम कि भाई मैं खुद कह रहा हूं कि हम ये प्लीड काशिफ, हम ये प्लीड करते रहे हैं, अभी जिंदा है, मैं इससे कैसे पीछे हो सकता हूं? काशिफ, आप मुझे छोड़ेंगे कि मैं इस चीज से पीछे हो जाऊं? आप मुझे कहेंगे ये क्लिप चल रहा है, ये चल रहा है, उस वक्त तोशा खाना आया था, आपने क्या कहा, दोबारा बस स्टडी आया था, आपने कहा, आज आप इसके पीछे कैसे छुप रहे? हमें इसका हल देना है, हम इससे भाग नहीं सकते। लेकिन यार कोई हल बना रहे दो हफ्ते में मैं देखिए आई एग्री, इसका ना कानून बनाने की कोई जरूरत है ना हल सोचने की। नहीं ये भाईजान उन्होंने खुद, इनके फवाद हसन फवाद ने सेनेट के अंदर रिप्लाई है, कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा कि ये हुकूमत का सीक्रेट है, ये हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, 2017 में फवाद हसन फवाद कह रहा है। यार मेरी बात सुने, ये मैं नहीं कह रहा। और उसके ऊपर की वजह क्या है, एक सवाल कर दिया गया था सेनेट के अंदर, जो अब लिस्ट सारी बताएं कि क्या क्या हुआ है, तब ये हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा यार अगर ये इतना एक सेकंड, अगर ये इतना बड़ा सीक्रेट है तो ये 2 वजीर आजम और 1 सदर के खिलाफ रेफरेंस कैसे बन गए? एक चीज है, गिफ्ट्स होते हैं। मैं बाहर गया, मुझे गिफ्ट मिला, एक स्टेट गिफ्ट मिला, एक स्टेट गिफ्ट बना भी लिया। आपको पता है जब मुशर्रफ आया था, उसकी दौर की कोई चीज भी लिस्टेड नहीं है। मुशर्रफ साहब ने कहा था ये क्या चीज है, ये तो होनी नहीं चाहिए। आपको पता है कि जो उस वक्त सदर वजीर आजम थे शौकत, उन्होंने शौकत अजीज,
ان کی اگر آپ لسٹ دیکھ لیں وہ جو 2 سال جب تک انہوں نے نہیں کہا تھا پریشان ہو جائیں گے کیا کیا ہوا توشہ خانہ کے ساتھ. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے ورنہ یہ سوال اٹھتے رہیں گے. صاحب بالکل ٹھیک بات, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ریفرنس اگر یہ سیکرٹ ہے تو یہ ریفرنسز کیسے بنے ہیں یار, مجھے تو یہ سمجھ اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ سوال بڑا ویلڈ ہے اور یہ اپنی نوعیت کا پاکستان کا سب سے ہائی پروفائل ریفرنس اس لیے کہ میری نالج میں یہ واحد ریفرنس ہے کہ جس میں ایک ریفرنس میں 3 اتنے ہائی پروفائل لوگ جو ہے وہ ایک ہی ریفرنس میں ہے شامل, اتنا بڑا یہ ریفرنس ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں فواز نے بالکل یہ چیز اس چیز کی استدعا کی تھی, مطلب باقاعدہ آن ریکارڈ کی تھی, لیکن بھائی پی ٹی آئی کو تو ہم پی ٹی آئی کے بیانات کے تناظر میں تولیں گے نا. بھائی یہ لوگ غلط ہیں اور ہم صحیح. ٹھیک, میں بریک لے لوں, اجازت ہے تو میں ایک بریک لے لوں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.